السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2 کروڑ پاکستانیوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان فراہم کیے جائیں گے. اس بار تقریباً رقم میں 200% اضافہ کیا گیا. امدادی رقم 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مستحق خاندانوں کو دی جائے گی. یوٹیلٹی سٹورز سے جان چھڑا رہے ہیں. یوٹیلٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی جاتی تھی, انہیں بہتر بنا کر ان کی نجکاری کی جائے گی. اس سال رمضان پیکج کے لیے لائنیں نہیں لگیں گی. کہ اب آمد ہے, اس حوالے سے روزے داروں کے لیے 40 لاکھ گھرانے, تقریباً 2 کروڑ ہمارے پاکستانی افراد کو, بھائیوں کو, بہنوں کو رمضان شریف میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے فی خاندان کا جو انتظام کیا گیا ہے. پچھلے سال یہ رقم 7 ارب روپے تھی. ہماری یوٹیلٹی سٹور سے اپنا جان چھوٹی. یوٹیلٹی سٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, بدترین کرپشن تھی, بدترین. ملک بھر میں پہلی سحری, گھروں میں خواتین نے سحری کی تیاریاں شروع کر دی. ماہ رمضان کے آغاز پر دسترخوان سجنے لگے. ہوٹلوں میں بھی سحری کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں. نماز تراویح کے بعد چٹپٹے کھانوں کے شوقین شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا. سحری کے لیے اشیاء خور و نوش کی خریداری کی جا رہی ہے. کسی کو پائے پسند ہیں تو کوئی نہاری خرید رہا ہے. دودھ اور دہی کی دکانوں پر بھی رش لگ گیا. حکومت نے سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو حکومت یا نظام کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے. پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا, جہاں تک اپوزیشن الائنس کا تعلق ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے. حزب اختلاف کی جماعتیں اشتراک عمل کرتی رہتی ہیں اور ماضی بھی ایسا ہوتا رہا. انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر جمہوری اصول کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. بانی PTI کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے بے چینی یا بے تابی نہیں ہے. عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے بے چینی یا بے تابی نہیں. کنوینئر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک سوچ پر اتفاق پیدا ہو. ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا, اپوزیشن ہمیشہ سڑکوں پر تحریک نہیں چلاتی, تحریک پارلیمنٹ کے اندر بھی چلائی جا سکتی ہے. میرا مشورہ ہے کہ تحریک انصاف سڑکوں کی سیاست سے گریز کرے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس بنا تو بنیادی اصولوں پر بنے گا. جب قانون کی بالادستی ہوگی تو سب سیاسی لیڈر خود ہی چھوٹ جائیں گے. مشکلات اپوزیشن میں ہوتی ہیں, رگڑا بھی کھانا پڑتا ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا, موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر ہے. جب اپوزیشن مضبوط ہوگی تو حکومت گر جائے گی. اپوزیشن الائنس کی تشکیل سے متعلق حتمی وقت دینا مشکل ہے. شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. PTI کے اندر کوئی تقسیم ہے. PTI کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. PTI کو چھوڑنے والے اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکتے. ہمیں چھوڑنے والوں نے بعد میں ہمارے پاؤں بھی پکڑے. عرفان صدیقی کی کہی ہوئی بات کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا. میرے علم میں نہیں کہ PTI کہیں لابنگ کر رہی ہے. JUI کی مہربانی کہ وہ کانفرنس میں آئے, بتایا کہ اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے. پیپلز پارٹی کہہ چکی کہ کینالز نہیں بننے دیں گے تو نہیں بننے دیں گے. کالا باغ ڈیم بھی پیپلز پارٹی نے نہیں بننے دیا. پیپلز پارٹی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب, کہتے ہیں پروپیگنڈا کر کے پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. ہم فارم 47 والے نہیں 45 والے ہیں. ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. پیپلز پارٹی کا عوام کے ساتھ رشتہ صرف انتخابات تک محدود نہیں ہوتا. ہمارا عوام کے ساتھ جینے اور مرنے کا رشتہ ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے. کسی کے پروپیگنڈا میں نہ آؤ. لوگ آپ کو جھوٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں بھی لیے, ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ ووٹ بھی لیے. ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا
कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। पीपुल्स पार्टी का रिश्ता अवाम के साथ इंतखाबात वाला नहीं है। आपको बताएं कि क्वेटा में लोकल कौंसल एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर बल्दियात मीर कोहियार खान डुमकी ने तकरीब मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी सदर लोकल कौंसल एसोसिएशन पाकिस्तान सैयद कुमैल हैदर शाह ने की। कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान हुकूमत की मकामी हुकूमतों के फंड्स में 33 अरब रुपए इजाफे, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के लिए तनख्वाहों और मराद का ऐलान किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मकामी हुकूमतों को मजीद वसाइल फराहम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सैयद कुमैल हैदर शाह के दरमियान बल्दियाती नुमाइंदों की तरबियत और मकामी हुकूमतों की इस्तादाद कार बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में डिजिटल स्कूल्स के क़याम के लिए MOU पर भी दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के तहत बलोचिस्तान की समाजी तंजीम, तौसीफ, हुकूमत और लोकल कौंसल एसोसिएशन के इश्तराक से सूबे के पसमानदा इलाकों में डिजिटल स्कूल्स के क़याम पर अमल दरामद किया जाएगा। DG नैब लाहौर ने माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया। यूनिक सोलर स्कैंडल में मुतासरीन की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर माली फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर की सैकड़ों मुतासरीन शिकायत के लिए डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार के रूबरू पेश हुए। पूंजी स्कीमों के मुतासरीन में सरमायादारी कंपनी यूनिक सोलर स्कैंडल, फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल के मुतासरीन ने दाद रसी के लिए दरख्वास्तें दी, जबकि हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन में अल रहमान गार्डन फेज 7, ओमेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू लाहौर सिटी और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मुतासरीन दाद रसी के लिए शरीक हुए। DG नैब लाहौर ने यूनिक सोलर स्कैंडल मुतासरीन की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी करते हुए कहा, मुल्ज़मान की जानिब से सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन चलाई गई और अवाम से सरमाया इकट्ठा किया गया, जिनसे अवाम को आइंदा भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। CEO CBD पंजाब ने CBD रूट 47 का दौरा किया। उन्होंने मजीद शजरकारी करने और ग्रीन एरिया बढ़ाने की हिदायत जारी की। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD रूट 47 का दौरा किया। दौरे के दौरान CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD रूट 47 पर जारी काम का जायजा लिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था, CBD पंजाब माहौल दोस्त इक़दामात पर अमल पैरा है। जदीद शहरी तरक्की के साथ साथ माहौल को साफ रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। CBD रूट 47 पर एसफॉल्ट की फाइनल लेयर का काम जारी है और इसके साथ साथ CBD रूट 47 की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए समपेन ट्रीज़ की मॉडल भी लगाए गए हैं और रोड साइंस भी नस्ब कर दिए गए हैं।